السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیوٹر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ اس سے پہلے 4 تختیاں کمپلیٹ ہو گئی اور لاسٹ ویڈیو میں آپ کو تنوین کی پہچان کروائی گئی تھی اور غنہ کے حوالے سے بتایا گیا تھا غنہ کس جگہ پر کرنا ہے اور کس جگہ نہیں کرنا۔ آج ہم تنوین کو پڑھیں گے کہ تنوین کو کیسے پڑھتے ہیں، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم دو زبر من۔ یہاں پر اسٹوڈنٹ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہاں پر جیسے پہلے آپ کو بتایا گیا، پہچان کروائی گئی کہ یہ جو الف لکھا ہوا ہے یہ نہیں پڑھا جاتا، جسٹ آپ نے میم کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ میم دو زبر من، غنہ کر کے، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن، واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون، فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن، سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، سن سن سن، زال دو زبر زن۔ یہاں پر بھی آپ نے وہی قاعدہ یاد رکھنا ہے جو ہم نے الف میں پڑھا، کہ جیسے میم کے ساتھ الف تو لکھا گیا ہے لیکن پڑھا نہیں گیا، اسی طرح یا کو بھی لکھا تو گیا ہے لیکن ہم نے یا کو پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ زال دو زبر زن، زال دو زیر زن، زال دو پیش زن، زن زن زن۔ جی اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ وا دو زبر ون، وا دو زیر ون، وا دو پیش ون، ون ون ون، زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن۔ یہاں پر آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہوں گے کہ ابھی جو ہم نے پڑھے، جیسے سب سے پہلے ہم نے زال کو پڑھا، ٹھیک ہے؟ زال کے بعد وا پڑھا گیا، ٹھیک ہے؟ اب زال اور وا ان دونوں میں فرق آ گیا، جو جیسے پہلے آپ کو ملتے جلتے حروف بتائے تھے نا، تو سیم وہی آ گیا کہ زال کی آواز اور وا کی آواز میں فرق آ گیا۔ اسی طرح زا یہ مضبوطی سے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ زال نرمی سے پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد وا موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اور زا یہ مضبوطی کے ساتھ، اور زا رک کر کیسے پڑھا جائے گا؟ زا مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں ڈیفرنٹ، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں جی سین ہے۔ سین ہمیشہ سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو پڑھتے ہیں سین دو زبر سن، سین دو زیر سن،
سین دو پیش سن 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 صاد دو زبر صن صاد دو زیر صن صاد دو پیش صن 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 صن. اسی طرح دیکھیے آپ سین اور صاد کی ادائیگی میں فرق رکھنا ہے. سین سیٹی کے ساتھ، صاد بھی سیٹی کے ساتھ، لیکن صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے. نیکسٹ پڑھتے ہیں جی. تا دو زبر تن تا دو زیر تین تا دو پیش تن 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 تن. دال دو زبر دن، اس کے ساتھ بھی یا نہیں پڑھی جائے گی. یہ جو یا لکھی ہوئی ہے یہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. اس پر میں کراس لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یا نہیں پڑھی جائے گی. جی نیکسٹ پڑھتے ہیں جی. دال دو زیر دن نیکسٹ دال دو پیش دن 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 دن. اسی طرح آگے پڑھتے ہیں. طا دو زبر طن طا دو زیر طن طا دو پیش طن. اب یہاں پر میں نے غنہ نہیں کیا. یہاں پر ہم غنہ کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ تنوین ہے دو پیش اور اس کے بعد را آ گئی ہے. ہم نے اس لیٹر کو یہاں پر دیکھنا ہے اور یہاں پر اس سائن کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا سائن ہے، اور پھر ہم نے پڑھنا ہے. یہاں پر یہ تنوین کو دیکھ رہے ہیں ہم، اور یہاں پر اس لیٹر کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ تنوین کے بعد را آ گئی ہے تو اس لیے را جو ہے حرف جر ملون میں سے ہے. پیچھے ہم نے یہ قاعدہ پڑھا کہ تنوین کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا اور لام را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کرنا، تو لہٰذا اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کیا گیا. تو اس کو پڑھیں گے طا دو پیش طن طن، یا غنہ کیا گیا. طن غنہ کیا گیا. طن یا غنہ نہیں کیا. طن طن طن. نیکسٹ را دو زبر رن. یہاں پر بھی ایسے ہی، کیونکہ اس سے آگے یہ تنوین لکھا ہوا ہے، پہلے دو زبر تنوین میں سے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ را ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر بھی غنہ نہیں کرنا. تو کیسے پڑھیں گے؟ را دو زبر رن را دو زیر رن را دو پیش رن. اب یہاں پر غنہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ یہ وجہ کہ آپ دیکھیے یہ تنوین ہے، ٹھیک ہے، اور تنوین کے بعد اگلا جو لیٹر ہے وہ نون ہے. اس لیے ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کیا. تو ہم اس کو را دو پیش رن ایسے پڑھیں گے. رن رن رن. نیکسٹ پڑھتے ہیں جی. نون دو زبر نن نون دو زیر نن نون دو پیش نون. اب یہاں پر بھی غنہ نہیں کیا. یہاں پر بھی غنہ نہ کرنے کی وجہ وہی سیم جو پہلے بتا چکا کہ یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد حرف لام آ گیا ہے، اس لیے ہم یہاں پر نون پر غنہ نہیں کریں گے. تو اس طرح سے پڑھیں گے نون دو پیش نون نن. کیسے ہم پڑھ رہے ہیں؟ اس کو غنہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نون کو. نن نن نون، یہاں پہ غنہ نہیں کر رہے. اسی طرح لام دو زبر لن، یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کر رہے. غنہ نہ کرنے کی وجہ وہی جو پہلے بتا چکا کہ یہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد یہ لام آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی.
اس لیے اس لام پر غنہ نہیں ہوگا. ہم ایسے پڑھیں گے لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن. اب جو ہم لام پر غنہ کر رہے ہیں، کیوں، کیا وجہ ہے لام پر غنہ کرنے کی؟ کیونکہ یہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد غاد آ گیا ہے. ٹھیک ہے، حروف حلقی یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور نہ ہی لام را میں سے کوئی حرف ہے، اس لیے ہم اس لام پر غنہ کریں گے. ہم نے اصل تنوین کو دیکھنا ہے کہ تنوین کے بعد کیا لفظ ہے. تو تنوین کے بعد غاد ہے، تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے لام دو پیش لن، لن لن لن، غاد دو زبر غن، غاد دو زیر غن، غاد دو پیش غن، غن غن غن، یا دو زبر جن، یا دو زیر جن، یا دو پیش یون، ین جن یون، شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن، جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن. آج ہم اس ترتیب کو یہیں تک پڑھتے ہیں، اس سے آگے کل انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اسی طرح تجوید کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں پر غنہ کرنا ہے اور کہاں پر نہیں کرنا. اس سے آگے وہی جگہ زیادہ آ رہی ہیں جہاں پر غنہ نہیں کرنا. میں اس لیے اس ویڈیو کو یہاں پر سٹاپ کر رہا ہوں تاکہ اگلا لیسن آپ کو مزید اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.